اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا جوہر عباس صاحب قبلہ۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور بغیر کسی تمہید کے اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج بخیر آغا؟ الحمدللہ۔ آواز سے تو آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ معذرت۔ جی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے آپ۔ تھوڑے اب دو چار سوالات کے بعد جب جوابات دیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہاں سے سوال ہے۔ السلام علیکم سر، ہم کام جو بھی کر رہے ہیں اس میں بہت دقتیں آ رہی ہے، کیا ہمارا کام سکسیس ہوگا؟ اور جو کر رہے ہیں کیا اس میں ہم کو کامیابی ملے گی؟ اب یہ سوال تو نہیں ہے، یہ سے پوچھے کام شروع کیا کہ اس میں کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی نبی الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ ہر کام کے لیے کچھ ادعیہ اور اذکار ہیں، جس میں سے سورہ طٰہٰ، سورہ قاریہ کو لکھنا اور اس کو پڑھنا، لکھ کر اپنے پاس رکھنا اور پڑھنا، اس سے انسان کی مشکلات میں آسان ہوتا ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے خصوصی طور پہ نہیں بتایا کہ کون سا کام رزق میں یا عمومی مشکلات ہو۔ عمومی مشکلات میں یہ دونوں سورہ پڑھنا چاہیے۔ اور امام جواد علیہ السلام کا ایک ذکر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یا من یکفی من کل شیء ولا یکفی من شیء اکفنی ما اہمنی۔ اس کو تکرار کریں اور ساتھ ساتھ اس کو سمجھیں کہ اس میں مولا کیا فرما رہا ہے۔ بعض اوقات ہم دعا کو ایک ٹریڈیشنل طریقہ سمجھتے ہیں کہ اس کو پڑھیں گے تو اس کو پڑھنے سے نہیں ہوتا ہے۔ اس کو پڑھتے وقت جب انسان سمجھتا ہے اور ادا کرتے وقت خداوند عالم کی بارگاہ میں جب اس کے اندر ان الفاظ کا اثر پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ الفاظ اپنا اثر انسان کے اندر دکھاتے ہیں۔ لہٰذا اس کو پڑھیں۔ اور امام صادق علیہ السلام کی ایک دعا ہے کہ یا فارج الہم یا کاشف الغم، اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور سب سے مشہور دعائے فرج الہی عظم الولا کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں کیا ہے۔ میرا پہلا سوال ہے کہ فطرہ کتنا نکالنا چاہیے، کیونکہ بیتے ہوئے خطبہ میں جمعے کے 2 خطبہ میں انہوں نے 4 kg کی ہدایت دی ہے، جبکہ ہر سال فطرہ 3 kg کا نکل جاتا ہے۔ اور فطرہ چاند عید کے نظر آنے کے بعد صبح عید کی نماز کے پہلے تک نکال سکتے ہیں۔ فطرہ کیا اس کا بھی نکالنا واجب ہے جو ہمارے یہاں پورے سال رہتی ہے؟ میرا پورا دوسرا سوال ہے کہ ہم اپنے گزرے ہوئے لوگ سے باتیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک بزرگ جو ایک نو کے تھے کافی محنت کے بعد ایوم دعا کے بعد اپنے اہلیہ سے بات کی، حالانکہ اس عمل کو نہ کرنے کی سخت ہدایت دی گئی ہے۔ جواب ضرور دیں گے۔ خدا حافظ۔ جہاں تک کہ آغا ان کے فطرہ کا جو مسئلہ ہے مفصل اس کا جواب پچھلے ایپیسوڈ میں حجت الاسلام جناب مولانا ذکی حسن صاحب قبلہ نے دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ایک بار پھر آپ دہرا دیں تاکہ جو ہے وہ اناج جو عرف عام میں وہاں استعمال ہوتا ہے اس کو 1 سا یعنی 3 کلو، تھوڑا سا اختلاف لیکن 3 کلو معمولاً سا کو کہتے ہیں۔ اور انہوں نے خود ہی کہا کہ ہلال عید سے لے کر نماز عید کے درمیان ادا کرنا ہے۔ اور ایک انسان جو نماز کو مؤخر کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ ظہرین تک ڈیلے کر سکتا ہے۔ اور بس یہی چیز ہے، کوئی بہت زیادہ وہ نہیں۔ اور اپنے شہر میں ہی اپنے شہر میں رشتہ داروں میں پہلا مقدم یعنی کا۔ بہت بہت شکریہ۔ اور دوسرا ان کا جو معروضہ ہے وہ یہ ہے کہ مرحومین کو ان کے خاندان میں کسی کی عمر اتنی ہو گئی تھی وہ اپنے اہلیہ سے مرحومہ سے بات کرتے تھے، یہ کیا صحیح ہے سب؟ نہیں، یہ اصل صلاحیت سے انکار نہیں ہے، لیکن واقعاً ایسا ہو سکتا ہے، یہ بہت بعید بات ہے۔ لہٰذا شریعت نے اس میں کوئی دخل نہیں دیا۔ اور گفتگو کرنا، کیسے گفتگو کرنا، اس کا تو کوئی ذکر نہیں ہے۔ اگر کسی نے گفتگو کی بھی ہے تو بہت زیادہ اس کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے۔ شکریہ۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں کیا ہے۔ مولانا صاحب اور جناب جاوید زیدی صاحب، السلام علیکم۔ جناب میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ کیا مستحب یا نوافل نمازوں میں سورہ فاتحہ یا الحمد پڑھ سکتے ہیں؟ اور نوافل اور قضا نمازیں کیا مسجد کی اذان کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ میں پہلے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید میں تھا، لیکن ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد میں امام خمینی شہید کی تقلید میں تھا، لیکن
کے شہید ہونے کے بعد میں اب کس امام کی تقلید کروں؟ تیسرا آخری سوال یہ کہ آپ سے یہ ہے کہ میری عمر 70 سال ہے اور میں ڈائبٹیز کی وجہ سے کئی بیماریوں میں ہوں. آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی ہے اور کان میں 24 گھنٹے سنسناہٹ کی آوازیں آتی. میرے لیے کوئی دعا یا تعویذ بتائیے. شکریہ. خدا حافظ. وعلیکم السلام. مستحب نماز میں یا نفل نماز میں، سنت نماز میں جو بھی کہیے، کیا اس میں سورہ حمد پڑھنا ضروری ہے؟ اتفاق سے یعنی روایتوں میں کہ لا صلاۃ الا فاتحۃ الکتاب، یعنی بغیر دوسرے سورے میں سوال کر سکتے تھے جی. سورہ الحمد میں تو کسی سوال کی ضرورت نہیں کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہو ہی نہیں سکتا. دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ یہ حضرت آیت اللہ خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی تقلید میں تھے، پھر ان کی انتقال کے بعد میں پھر آقا خامنہئی رضوان اللہ کی تقلید میں تھے. ان کی شہادت کے بعد اب ان کو کس کی تقلید کرنی چاہیے؟ تقلید کا ایک مسئلہ یہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ بنیادی حکم شریعت میں تقلید نہیں ہے، بنیادی حکم دین کی سمجھ ہے. جی. نہ سمجھ میں آئے تو انسان کسی کی تقلید کر سکتا ہے. ظاہر ہے کہ 100% ہمیں نہ سمجھ میں آئے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن شروعات دین کو سمجھنے سے. تو اب جب ہم دین اپنے سمجھنے کے بعد یعنی ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اس کے بعد ہم کسی کی تقلید کرنا چاہ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں جو عالم ہوگا اسی کی تقلید ہوگی. جی. اس کے علاوہ ہم اپنی ذمہ داری جو ہمارے اوپر تھی قیامت کے دن اس کا جواب نہیں دے سکتے. لہٰذا یہ سوال نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنی تحقیق کریں اور جو سب سے زیادہ عالم ہو اس کی تقلید کریں. لہٰذا اس سوال کا کوئی یعنی جواز نہیں بنتا. بہرحال یعنی اگر یہ آیت اللہ خامنہئی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی تقلید میں تھے تو اب جائیں. کچھ تو اشارہ مرجع وقتی کر دیتا ہے جی. لیکن اکثر و بیشتر وہ کچھ اشارہ نہیں کرتے. تو آپ تحقیق کریں. اگر ایک انسان کہے کہ میں کہاں تحقیق کروں، تو پھر جو لوگ وارد ہیں اس میدان میں ان سے پوچھیں، اور اگر کچھ نہ معلوم ہو تو جو زیادہ مشہور ہو. لیکن بہرحال قدم اٹھانا چاہیے، تحقیق کرنا چاہیے. بہت سارے افراد ہیں، اگر ہمارے والد صاحب کر رہے ہیں تو ہم بھی کر لیتے. یہ انتہائی غلط بات ہے. اگر ہمارے محلے میں یا ہمارے گھر میں ایک لوگ کسی خاص مرجع کی تحقیق کرنے، آپ جائیں تحقیق کریں کہ کون سا مرجع دین کے معاملے میں سب سے زیادہ یعنی عالم ہے، سب سے زیادہ صلاحیت رکھتا ہے. اور یہ کوئی بہت مشکل بات نہیں ہے. قم اور نجف میں ہر انسان کے جاننے والے ہوتے ہیں، اور آج کے انٹرنیٹ کے زمانے میں تو تحقیق کرنا بہت ہی آسان ہے، ایک دن کا کام ہے. لہٰذا تحقیق کریں، اس کے بعد جس کو آپ کی عقل عالم سمجھے آپ اس کی تقلید کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ ہی کو قیامت کے دن جواب دینا. یہ ان کی عمر ماشاءاللہ 70 سے تجاوز کر گئی ہے، اور یہ ڈائبٹیز کے مریض ہیں، آنکھوں سے روشنی بھی کم ہے. ان کے لیے کوئی دعا یہ چاہتے ہیں؟ ہاں، سب سے بہترین دعا جو آیت اللہ بہجت نے بھی دعا کیا، بلکہ آیت ہے آیت اللہ بہجت نے بھی اس کو تذکرہ کیا کہ 7 مرتبہ سورہ الحمد پڑھ کر پڑھنا مریض کے اوپر، اور خود مریض کا بھی 7 مرتبہ سورہ الحمد کو پڑھنا. لہٰذا یہ مجرب ترین نسخہ ہے، جو خصوصاً ایسی دوا ایسا مرض کی جس کی دوا سے آپ عاجز آ چکے ہوں، اس کے لیے سورہ الحمد بہت کارگر. شکریہ. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے عزت مآب علی جناب سید جاوید زیدی صاحب اور حجت الاسلام کی خدمت میں بہت بہت سلام. عید الفطر جو آنے والی ہے، عید الفطر عالم اسلام کو بہت بہت مبارک ہو. سوال ہے کہ فطرے کے احکام کیا ہے، کس وقت سے نکالا جاتا ہے، کیا رقوم بھی دی جا سکتی ہے اور چینل وین کو بھی دے سکتے ہیں، سعادات کا فطرہ کسے دے، غیر سعادات کا کسے دے، کتنی رقم آج کے حساب سے ہے یا اناج وغیرہ دے. سوال ہے کہ ایک خاص مسئلہ ہے کہ صدقہ، فطرہ، خمس، زکوٰۃ، حقوق شرعیہ جو مومنین نکالتے ہیں، کیا وہ انفاق میں گنا جائے گا یا وہ حقوق شرعیہ ہے؟ بارہا علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ انفاق کرو. کیا یہ خمس، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات انفاق ہے؟ جواب عنایت فرمائے. شکریہ. خدا حافظ. میں نے جیسے کہ عرض کیا تھا اس سے پہلے کہ پچھلے ایپیسوڈ میں مفصل فطرے کے بارے میں بیان کیا جا چکا ہے، ہر پہلو سے تقریباً. لیکن پھر یہ سوال آ رہا ہے، تو یہ ایک بار پھر دوہرا دیجئے کہ فطرہ کیا چینل ون کو، یہ نہیں تھا سوال اس میں پچھلی بار، چینل ون کو فطرے کی رقم دی جا سکتی ہے، اور کیا پیسوں کی شکل میں اناج کے علاوہ فطرہ دیا جا سکتا ہے، سید کا غیر سید کو، غیر سید کا سید کو، سید کا سید کو،
اس طرح کی جو ساری باتیں ہیں یہ سب دوہرا دیجیے پھر سے. جی جی ایک یعنی 3 کلو تو ابھی عرض کر چکے. پیسہ بالکل دیا جا سکتا ہے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ اناج ہی اس سے خریدے. خریدے. ورنہ اگر آپ کو ذرا بھی شبہ ہے تو پھر چونکہ زکوٰۃ فطرہ اناج ہی کو مد نظر رکھ کر جی یعنی دی جاتی. اور چونکہ یہ واجب ہے ایسا واجب زکوٰۃ غیر سید کی سید کو نہیں دی جا سکتی. جی یہی ایک وہ جو آپ کی ٹریڈیشنل زکوٰۃ ہے اور ایک یہ. جی اس کے علاوہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ دے سکتے ہیں سید کو, سب کچھ دے سکتے ہیں سید جی سوائے ان دونوں چیزوں کے. لہذا اس میں غیر سید کی سید کو نہیں دے سکتے. ون چینل کو نہیں دے سکتے اس لیے کہ زکوٰۃ فطرہ کا خرچ کرنے کا جو مورد ہے وہ محدود ہے. جی لہذا صرف اپنے علاقے میں اپنے رشتہ داروں میں, اور وہ بھی نماز ظہر سے پہلے تک آپ کو پہنچا دینا ہے تاکہ کسی اور کی عید کا بھی آپ سامان کر سکیں. شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، میرا نام خورشیدہ، میں ہردوار سے بول رہی ہوں. اگر بیان کے چلتے ہوئے کوئی سلام کر دے آ کے تو وہ جائز ہے یا نہیں؟ یہ سوال جو ہے ذرا مبہم لگ رہا ہے کہ بیان کے درمیان یعنی مجلس ہو رہی ہو, کوئی واز ہو رہا ہو, کوئی باتیں کر رہا ہو, اس کے درمیان میں اگر کوئی سلام کر دے اس کا جواب دینا کیسا ہے؟ اگر نماز کے درمیان واجب ہے تو بقیہ چیزیں تو ظاہر ہے کہ واجب ہی ہوگا, لہذا جی واجب ہے. اور نماز کے درمیان بھی بتا دیجیے کہ اگر کوئی اسی جواب کی دینے والا تکرار, ناراض اگر ہے. کوئی کرتا ہے تو اسی کی تکرار آپ کریں گے, کیونکہ نماز کے اندر آپ قرآن کے ہر کے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے. لہذا یہ سلام علیکم چونکہ قرآن میں ہے, لہذا سلام علیکم کا جواب سلام علیکم ہی ہو. شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. میں نے 3 مرتبہ ایک سوال پوچھا جس کا اب تک کوئی جواب نہیں تھا. میں نے پوچھا تھا کہ اگر بچہ ضائع کیا ہے کسی نے تو کیا اس کی دیت اپنی سگی بہن کو وہ دے سکتا ہے تو اس کی بہن کمزور ہے؟ ابھی یہ فرما رہی ہیں کہ جو ابورشن کی دیت ہوتی ہے کیا اپنی بہن کو دی جا سکتی ہے؟ وہ لینے کے بعد تو بالکل دے سکتے ہیں. اس میں وضاحت چاہیے کیونکہ ماں باپ ہی اس کے مالک ہوتے ہیں اگر کسی اور نے ضائع کیا, اور اگر ماں باپ میں سے کسی ایک نے ضائع کیا ہے تو وہ دوسرا مالک بنے گا, جس نے ضائع کیا وہ اس کا مالک نہیں. ٹھیک ہے, لیکن اب اگر یہ دونوں نہیں ہیں تو اب کس کی صورت میں, تو ظاہر سی بات ہے دوسرے طبقے میں بہن آتی ہے, لہٰذا وہ بالکل اس کو دیا. لیکن جہاں تک انہوں نے سوال کیا کہ ماں باپ ہی دینا چاہیں کیونکہ وہ کمزور ہے یا کسی لحاظ, ہاں بالکل دے سکتے ہیں کیونکہ مالک وہ ہیں, وہ دونوں اٹھا کر کسی کو بھی دے سکتے کیونکہ ان کا مال ہے. شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب, جاوید بھائی, میں ممبئی سے بول رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میرے کپڑے میں پیشاب لگا ہوا تھا اور میں نے نماز پڑھ لی, لیکن مجھے ذرا بھی یاد نہیں تھا نماز آخر سب میں نے پڑھ لی اسی کپڑے میں. جب 1 گھنٹے کے بعد میں آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو مجھے پھر یاد آیا کہ میرے کپڑے میں پیشاب لگا ہوا تھا, تو میری اس نماز کا کیا ہوگا؟ دوبارہ پڑھنی ہوگی یا نہیں؟ مجھے بتا دیجیے. خدا حافظ. ان کے کپڑے پہ نجاست لگ گئی تھی پیشاب کی اور انہیں یاد نہیں رہا, انہوں نے نماز پڑھ لی, اس کے بعد میں یاد آیا جب نماز ختم ہو گئی اس کے بعد میں کافی دیر بعد. اب ان کی نماز دہرانی ہے ان کو یا صحیح ہے؟ ہاں اگر وقت ہے تو دہرانا پڑے گا. دیکھیں یہاں پہ 2 چیزیں کہ کبھی انسان پوری نماز ہی چھوڑ دیتا ہے اور کبھی صرف اس کی ایک شرط چھوٹ جاتی ہے. اگر نماز پوری چھوٹی ہے پھر تو آپ کو دہرانا یعنی اس کی قضا کرنی ہے, چاہے وقت میں یاد آئے چاہے وقت نہ ہو تب یاد. لیکن اگر آپ نے نماز پوری پڑھی ہے صرف اس کی کوئی شرط مس ہو گئی ہے, اس صورت میں اگر وقت ہے تو دہرانا ہے, نماز کی قضا ہے, اور اگر وقت نکل چکا ہے تو آپ کو نماز کی قضا نہیں ہے. تو اب جیسا یہ عرض کر رہی ہیں مجھے لگتا ہے کہ وقت ہے, اگر وقت ہے تو پھر, اور اگر آپ نے کوئی خاص واجبات نماز میں سے کوئی شرط نماز چھوڑ گئی, مثلا وضو نہیں کیا انسان نے, تو دوبارہ اس کو نماز پڑھنی پڑے. شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم, میں ممبئی سے بات کر رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ فطرہ کن لوگوں پر واجب ہے اور زکوٰۃ فطرہ کب دینا چاہیے, عید کے دن یا عید سے 1 دن پہلے؟ زکوٰۃ فطرہ کن لوگوں پہ واجب ہے یہ بھی بتایا جا چکا ہے, اور کب دینا چاہیے یہ بھی بتایا جا چکا, پھر بتا دیجیے. تو جیسے کہ وہ پوچھے تھے, بالکل نماز عید سے پہلے بھی اور نماز عید کے بعد بھی ہے, اذان سے نماز تک. ہر وہ انسان کہ جو خود کھاتا ہے اور یا کوئی ایسے افراد ہیں کہ جو جن کا نان و نفقہ اس کے اوپر واجب ہے, یا شب عید کم از کم وہ اس کے یہاں کھانا کھا رہے ہیں, حتیٰ یہ کہ اگر شمار ہو جائیں اور نہ بھی کھائیں تب بھی فطرہ واجب ہے. یعنی ایک مہمان آپ کے یہاں آئے اور شب عید وہ کچھ نہ کھائے اور صبح عید میں نکل جائے, لیکن چونکہ وہ کاؤنٹ ہو گیا ہے آپ کے گھر کا کھانے والا نان خور جس کو کہتے ہیں, تو فطرہ ہر وہ انسان کہ جو آپ کے, پہلی بات تو آپ کا اوپر اپنا واجب ہے,
اور ہر وہ انسان کی جو آپ کے گھر میں آپ کے یہاں کھانا کھانے والا شمار ہو جائے اس کا فطرہ آپ کے اوپر واجب ہے. شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. میں نئی دلی سے شجاع عباس بول رہا ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ حج اور عمرہ کرنے کے بعد لوگ داڑھی نہیں رکھتے تو کیا یہ ضروری ہے یا آپشنل ہے, ایسا کر سکتے ہیں؟ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. میں نئی دلی سے شجاع عباس بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کیا شیعہ خواتین اپنے ماں باپ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے جا سکتی ہیں؟ بھائی کے دلی سے 2 سوالات ہیں. داڑھی کے سلسلے میں ہے, اس میں حج اور عمرہ بیچ میں آ گیا ہے. حج اور عمرے کے بعد میں داڑھی منڈانا کیسا ہے؟ وہ حج اور عمرہ نہ بھی ہو تب بھی داڑھی منڈانا حرام ہے. رکھنے کی کوئی وہ نہیں ہے, قید نہیں. اصل چیز حرمت حلق اللحیہ کی یعنی منڈانے کی. لہذا ظاہر ہے کہ اس صورت میں بھی واجب ہی ہے, کوئی دقت نہیں ہے. کسی حال میں بھی داڑھی کسی بھی حال میں داڑھی منڈا نہیں سکتے, تو حج انہوں نے کیوں تذکرہ کیا؟ جی. دوسرا سوال ان کا جو ہے وہ خواتین, میں عام کر دوں سوال کو, خواتین چاہے ماں باپ کی قبر ہو یا کسی رشتہ دار کی قبر ہو, قبرستان جانا خواتین کا کیسا ہے؟ جا سکتے ہیں, کوئی دقت نہیں. کوئی دقت نہیں. خصوصاً کیا کہتے ہیں استحباب جہاں پر ہے, جی. ماں باپ کی قبروں پر جانے کا تو جو استحباب ہے وہ خواتین کے لیے بھی ہے. جی. چھٹے امام کی روایت میں ہے کہ اپنے مرحومین کو فراموش نہ کرو, تمہارے جانے سے وہ انسیت محسوس کرتے ہیں. جی. تو اگر باپ کا انتقال ہوا ہے اور انسیت محسوس کرنا, اس کا احساس زندہ ہے, تو بیٹے سے زیادہ بیٹی کے وجود سے وہ انسیت محسوس کرے گا. اور یہ تو سنت بطول ہے صلوات اللہ سلام علیہ. اس سے بڑھ کر کیا دلیل ہو سکتی ہے ہمارے پاس کہ خواتین قبرستان جا سکتی ہیں؟ شکریہ. اگلا سوال. جاوید بھائی السلام علیکم. مولانا صاحب السلام علیکم. ہم لکھنؤ سے بول رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اکیلے گھر میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے اور اکیلے گھر میں رہنا بھی نہیں چاہیے, مطلب لیٹنا رات میں نہیں سونا چاہیے اکیلے کمرے میں, اور نماز بھی نہیں پڑھنا چاہیے اکیلے گھر میں کوئی نہ ہو. اگر کسی کی مجبوری ہے تو کوئی نہیں ہے تو وہ نماز پڑھتا ہے تو کیا ہوگا پھر؟ کہاں سے کس کو لا کے بٹھا دے نماز کے ٹائم پر؟ تو کوئی وہ تو بتا دیجیے, حل بتا دیجیے کہ یہ بات صحیح ہے کہ پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا. جس کی مجبوری ہے, کوئی اکیلا ہے تو پڑھے گا ہی, کیا کرے گا, سوئے گا بھی. سونے کے لیے چلیے آیت الکرسی پڑھ لی, اور ایک دعا بھی ہے گی وہ پڑھ لی سوتے ٹائم پر, لیکن نماز کے لیے کیا کریں؟ بتا دیجیے گا, اس کا جواب جلدی سے دیجیے اسی رمضان میں ہی. فارغ کا سوال ہے. یہاں تو سنا ہے کہ اکیلے رات میں سونا نہیں چاہیے, لیکن یہ کیا اکیلا گھر میں تو نماز نہیں پڑھ سکتا ہے؟ اور وہ خود ہی انہوں نے کہا کہ کہاں سے لائے گا انسان. جی. تو ظاہر ہے یہ بات شریعت کو بھی معلوم ہے جی. کہ اگر اکیلا ہے تو کہاں سے لائے گا, لہذا کوئی دقت نہیں. ہاں کچھ خاص حصے ہیں گھر کے, مثلا حمام میں یا اگر آگ جل رہی ہو تو کچن میں, اس صورت, لیکن اوور آل گھر میں اکیلے نماز پڑھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لہذا پڑھ سکتے ہیں. نماز قضا نہیں کر سکتے. نماز قضا نہیں کر سکتے, بلکہ اگر یہ چیز رہے گی تو بہت سارے لوگوں کو بہانہ مل جائے گا. جی, کہ ہمارے کوئی نہیں تھا, ہم نے نماز نہیں پڑھی. لہذا نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے, اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. جی. اور اکیلے ہوں یا کوئی ہو یا دکیلے ہوں تو آپ کو نماز پڑھنا. شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم قبلہ. میرا نام علی ہے, میں یو پی انڈیا سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جمعرات والے دن ہم مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں, سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھتے ہیں, اس کا ثواب پہنچ جاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ خاص طور سے جمعرات والے دن نماز مغرب سے پہلے باقاعدہ کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے مرحومین کے لیے, اور ٹیبل پر سجایا جاتا ہے, مٹھائی ہوتی ہے, اگربتی موم بتی جلا کے ایصال کرتے ہیں. تو شریعت میں کھانے پر سورہ فاتحہ پڑھ کے ایصال کرنے کا کیا زیادہ ثواب ہے؟ اس کے کیا معنی ہیں شریعت میں؟ پلیز آپ مجھے اس کا جواب ضرور دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شب جمعہ یا جمعرات کوئی عام دنوں میں بھی کھانا یا مٹھائی وغیرہ سامنے رکھ کے فاتحہ پڑھتے ہیں, جو فاتحہ پہنچتا مرحومین کو, یہ کھانے کا کیا تصور ہے؟ کھانے کا تصور شروع سے ہی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے. پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ خیرکم من اطعم الطعام وافشى السلام وصلى والناس نيام. 3 لوگ تمہارے درمیان سب سے بہتر ہیں, ایک جو کھانا کھلائے, اور ایک جو بلند آواز سے سلام کرے کسی کو, اور ایک وہ جو اس وقت نماز پڑھے جب باقی دنیا سو رہی ہوتی ہے. تو اطعام یعنی لوگوں کو کھانا کھلانا ہمیشہ سے, حتیٰ کہ آپ کے کفارے میں کھانا کھلانے کو رکھا گیا, تو ہمیشہ سے اس کو مد نظر رکھا تھا. لہذا ایصال ثواب کے لیے, اچھا مرحوم کے لیے اطعام نہیں بلکہ کوئی بھی نیک عمل جو ان کے نام سے کیا جائے. تو ظاہر ہے کہ اگر ہمارے لیے اطعام اہم ہے
تو ان کے نام سے جو کام کیا جاتا ہے اس میں بھی اطعام فوراً آ جاتا ہے. جی ان کے نام سے لوگوں کا کھانا کھلایا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خصوصاً اب دھیرے دھیرے ہمارے یہاں کہ ہم نظر دلاتے خود ہی کھا جاتے ہیں. جی اس میں دوسروں کو کھلانا چاہیے، وہ زیادہ اس کا ثواب ہے. جی تو اگر زندہ انسان کے لیے اطعام لوگوں کو کھانا کھلانے کا ثواب ہے، تو مردہ انسان کی طرف سے جو عمل انجام دیتے ہیں اس میں کھانا کھلانا سر فہرست آتا ہے، لہٰذا اس کا ثواب بھی زیادہ ہے. تو یہ تصور وہیں سے ہے پیغمبر اسلام نے، بلکہ اسلام نہیں جی ہوتا ہے کہ سورہ دہر کا نزول جو ہے جی وہ ایک اطعام کے مناسبت سے جی ہی. جی شکریہ آقا. ان کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. میرا ایک مختصر سا سوال یہ ہے کہ جنگ جمل میں کیا امام حسن علیہ السلام نے اونٹ کے پیر کاٹے تھے؟ بس میرا اتنا سا سوال ہے. کیا اگر کاٹے تھے تو اس کا کوئی شیعہ کتاب کا کوئی حوالہ ہے معتبر تو آپ ہمیں بتا دیجیے. شکریہ. ان کا سوال ہے سبط اکبر حضرت امام حسن ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام نے جنگ جمل میں کیا اونٹ کے پیر کاٹے تھے؟ اور پیر اگر نہ کاٹے تھے تو کس کتاب میں اس کا حوالہ؟ پیر نہ کٹتے تو جنگ جمل ختم نہ ہوتی. جی لہذا کٹنا تو تمام کتابوں میں، لہذا وہ کہنے کہ کسی معتبر کتاب تمام کتابوں میں موجود ہے، جی خصوصاً تاریخ طبری ہماری اور تاریخ ابن اسیر، جی یعنی تاریخ کامل ابن اسیر کی، اس کو تاریخ ابن اسیر کہتے ہیں یا تاریخ کامل. تو ان دونوں میں ہے کہ امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاؤں کاٹنے کے بعد ہی جو اونٹ گرا تو بگدڑ مچ گئی اور جنگ ختم ہو گئی. شکریہ آقا. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. حافظ صاحب سے پوچھنا تھا سوال کہ 5-10-12 سال سے ہمارے بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، یہ کیا وجہ ہے بول کے پوچھنا تھا سر. حافظ صاحب کرناٹک گلبرگہ سے. یہ سوال ہے ان کا کہ ان کے بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے. رشتے کے لیے یوں تو بہت ساری چیزیں ہیں، اور اصل چیز ہے کہ انسان خود تلاش کرے، جی اور اس کے بعد بھی اگر نہ ہو رہا ہو تو سورہ واقعہ جی یعنی شب و روز میں ایک بار اس کو ختم کرنا رشتوں کے لیے بہت زیادہ معتبر ہے. لہٰذا اس کو ایک بار آزمائیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے. بہت بہت شکریہ آقا. اگلا سوال. السلام علیکم سر، میں دہلی سے بات کر رہی ہوں. ایکچولی میرا کوشچن یہ ہے کہ میرے فادر جو ہیں ان کا کام کاروبار کبھی تو ہو جاتا ہے اور کبھی بالکل بھی نہیں ہوتا، اور ابھی اتنی پریشانی ہمارے گھر میں چل رہی ہے، اور اتنے سال ہو گئے، 25 سال ہوئے میرے پیرنٹس کی شادی کو، اور ان 25 سالوں میں مشکل سے 5-6 سال 8 سال اس سے زیادہ کام نہیں ہوا. فائنینشلی ہم بہت ویک ہیں، تو اگر آپ کچھ پڑھنے کے لیے ہمیں بتا دیں کام کاروبار کا مسئلہ حل کرنے کے لیے، اور ہم پر قرضہ بھی ہے، تو آپ اس کے لیے ہمیں کچھ بتائیں. ان کے والد کا کاروبار نہیں چلتا، کبھی ٹھیک ہے کبھی بالکل نہیں چلتا، کافی دنوں سے پریشانی ہے، مقروض بھی ہو گئے ہیں. اس سلسلے میں کوئی دعا چاہتے ہیں؟ ایک مشہور و معروف دعا ہے یا من یملک حوائج السائلین، وہ کافی طولانی ہے، اس کو سرچ کر لیں اور اس کی تلاوت کریں، یا 10 مرتبہ ہر نماز صبح کے بعد یا رزاق ہو یا فتاح ہو یا وہاب ہو یا غنی ہو یا مغنی ہو یا باسط ہو جی کی تلاوت کریں. اور 308 مرتبہ الرزاق ہو جی 24 گھنٹے کے اندر جی اس کی تکرار کریں. اور مشہور و معروف دعا اللہم اغننی بحلالک عن حرامک وبفضلک عمن سواک، خدا اپنے حلال کے ذریعے مجھے اپنے حرام سے بے نیاز کر دے اور اپنے فضل کے ذریعے مجھے دوسروں سے بے نیاز کر دے. اس کی تکرار کریں اور ان الفاظ کے معنی پر توجہ کریں، انشاءاللہ مشکل آسان. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب. ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم جو ہے بہت بیمار رہتے ہیں، ہم دوائی لینے کے باوجود بھی ٹھیک نہیں ہو پاتے، ہم نے ڈاکٹر بھی چینج کیا، اس وجہ سے بیماری پہ زیادہ پیسے خرچ ہوتے ہیں. تو کچھ ایسا بتائیں کہ بیماری پہ زیادہ پیسے خرچ نہ ہو. ہمارے سوال کا جواب ضرور دیں. شکریہ. خدا حافظ. یہ بیماری سے پریشان ہے، ڈاکٹر سے تبدیل کی ہیں، اور معاشی پریشانی بھی شاید ہوگی جس وجہ سے یہ پریشان ہے، ان کو کوئی دعا بتا دیجیے. سید ابن طاؤس وہ فرماتے ہیں کہ یا اللہ یا رب یا ارحم الراحمین، یہ 10 مرتبہ لکھیں اور اس کو بیمار کے قریب رکھیں تو اس سے افاقہ ہوتا ہے. چھٹے امام کی امام فرماتے ہیں کہ بیمار کے سر پر ہاتھ رکھو اور یہ آیت پڑھو انی مسنی ضر وانت ارحم الراحمین. اس چیز کو مریض کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس آیت کی تلاوت تو انشاءاللہ افاقہ ہوگا. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم جی، مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، کیا اماموں پہ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے؟ پلیز رپلائی می.
इमामों पे तो नहीं, लेकिन क्या अइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम को हदिया कर सकते हैं? जी, यही मैं अर्ज़ करने वाला था कि आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन जिस सेंस में आप अपने मरहूमीन के लिए पढ़ते हैं उस सेंस में नहीं। हाँ, कुछ भी एक मामूली सा कार खैर आप अहले बैत की अलैहिस्सलाम की खिदमत में हदिया करें कि मौला मैंने ये अमल आपकी खुशनुदी के लिए या आपकी खिदमत में पेश करने के लिए अंजाम दिया। बेशक ये काम कर सकते हैं। तो ये कि हर अमल उनकी खिदमत में पेश करना चाहिए, तो उसका सवाब अहले बैत अताहर की शमूलियत की वजह से बढ़ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। इनका क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम आगा, हम मीरा उर्फी बोल रहे हैं। हम आप मसाले ज़िंदगी आपकी देखते हैं, तो उसमें हमको एक सवाल आपसे पूछना है कि हमें मजलिसों में तो सुना है शहज़ादी उम्मुल बनीन के वालिद का क्या नाम था, और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की वाइफ सैयद थी गैर सैयद थी, ये हमें आप बताइए। हमने किसी मजलिस में सुना था कि वो गैर सैयद थी, तो ये से हमें आप जवाब दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़। इनके दो सवाल हैं कि हज़रत उम्मुल बनीन सल्लल्लाहु अलैहा के वालिद का नाम क्या था? वालिद का नाम था मालिक बिन हज़ाम, और वो दरअसल पैगम्बर इस्लाम की ही ऊपर जाकर अजदाद पैगम्बर इस्लाम से मुंसलिक हो जाते हैं, अलबत्ता कुरैश के ऊपर जी, जो चूँकि कुरैशी नहीं थे लिहाजा बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं। जी, जनाब पैगम्बर इस्लाम की 20वें जद जनाब अदनान है, जिनके ऊपर जाने को पैगम्बर इस्लाम ने मना कर रखा है कि 20वें जद के ऊपर ज़्यादा तहकीक करने की जरूरत नहीं। जनाब अदनान के ही दूसरे बेटे से मालिक बिन कनाना से पैगम्बर इस्लाम है, और वो मालिक बिन हज़ाम पैगम्बर इस्लाम के जद के दूसरे भाई से, यानी 20वें जद से वो सिलसिला जनाब उम्मुल बनीन तक आता है कि जो काफ़ी मशहूर मारूफ थे उस ज़माने में अपने अदब के लिहाज से भी और अपने जूद सखावत और तकवा के लिहाज से भी जनाब उम्मुल बनीन के वालिद काफ़ी मशहूर मारूफ। हज़रत सिब्त अकबर इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़ौजा जो थी, क्या वो सैदानी थी? ज़ाहिर है गैर सैयदी होंगी जी, यानी उस ज़माने में जी, यानी जिसको हम सैयद कहते हैं औलाद अली व फातिमा सलामुल्लाह अलैहिमा, तो उस सेंस में तो ज़ाहिर है गैर सैयदी होना है। जी नाज़रीन किराम, इसी के साथ जा रहे हैं बहुत ही मुख्तसर से ब्रेक पे। आप कहीं नहीं जाइए, दरमियान में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं, अभी हाजिर होते हैं।